کیجیے اس اعزاز پر جسے اللہ کریم نے ہمیں نوازا، بشرطے کہ ہم اسے ہر حال میں یاد رکھتے ہوں، زبان سے، دل سے اور اپنے اعمال سے۔ ذاکرین کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ فرشتے ان کو اپنے پروں سے گھیرے میں لے لیتے ہیں تاکہ جن و انس کے ہر خطرے سے وہ محفوظ رہیں۔ کب؟ جب وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، وہ محفوظ رہیں۔ رحمت الہی ان پر سایہ فگن ہوتی ہے، جس سے وہ دنیا و ما فیہا کی ساری الجھنوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان پر اللہ کا سکینے کا نزول ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو چین نصیب ہو جاتا ہے، بے فکری، پرسکون، پر اطمینان زندگی انہیں میسر آ جاتی ہے۔ نیز فَاذْكُرُونِی اذکرکم کے وعدے کے مطابق اللہ بھی ان کا ذکر فرماتا ہے۔ فی من عندہ، اس مخلوق میں جو اس کے پاس ہوتی ہے، یہی نورانی مخلوق ملائکہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہم سبوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے۔ جب ہم اس کا ذکر عام لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارا ذکر اپنے فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر کرتا ہے۔ ایک حدیث کریمہ ملاحظہ ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی وانا معہ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ۔ یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے۔ کب؟ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب اس کے گمان کے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ذکر کی فضیلت ہے۔ ہم جس انداز میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، رب ہمیں اس سے بہتر انداز میں یاد فرماتا ہے۔ ہمارا یاد کرنا اور ہے، اور رب کا ہمیں یاد کر لینا یہ ہمارے مقدر کے سور جانے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے درمیان ہمیں یاد فرما لے۔ یہ ہمارے مقدر کی بات ہے۔ یہ حدیث کریمہ جو ہم نے سماعت فرمائی یہ مسلم شریف اور بخاری شریف میں موجود ہے۔ جب بندہ عمل صالح یعنی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی قبولیت کا یقین رکھتا ہے تو اللہ ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی اگر بندے کو یہ یقین ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ عمل اللہ رب العزت ضرور قبول فرما لے گا تو اللہ رب العزت اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی اس کا اپنے رب پر جیسا یقین، جیسا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ لیکن اگر اسے قبول کا یقین نہ ہو تو اللہ بھی اس کا عمل قبول نہیں فرماتا۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک عالم دین یہ تقریر فرما رہے تھے کہ کوئی شخص اگر دریا کے کنارے آیت الکرسی پڑھ کر اور اللہ پر یقین کر کے اس پر گزر جائے تو اسے نہ ناؤ کی ضرورت پڑے گی،
نہ کسی اور سواری کی ضرورت پڑے گی اور وہ دریا پار کر لے گا۔ تو ایک نوجوان شخص جس کو یہ بات پتہ چلی تو اس کے دل میں اللہ پر ایسا یقین تھا کہ جب بھی اسے ضرورت پڑتی وہ آیت الکرسی پڑھتا اور دریا میں چلا جاتا، بنا دریا میں کودے وہ دریا کو پار کر لیتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ عالم دین جنہوں نے اس وظیفے کو بتایا تھا وہ وہاں پر کھڑے تھے اور انتظار کر رہے تھے کوئی سامان آئے، کوئی ذریعہ آئے جس کے ذریعے میں اس ندی کو پار کروں۔ تو جب وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے ان عالم دین سے پوچھا حضرت آپ یہاں پر کیوں تشریف فرما ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی سواری کا انتظار کر رہا ہوں، کوئی سواری آ جائے تو اس پار سے اس پار چلا جاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضرت مجھے تو سواری کی ضرورت نہیں پڑتی، جب سے آپ نے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ آپ کو جب بھی دریا پار کرنا ہو آیت الکرسی پڑھ لے اور اس پر سوار ہو جائے، آپ بنا ڈوبے دریا سے پار ہو جائیں گے۔ تو تب اس نے کہا حضرت جب سے آپ نے مجھے یہ وظیفہ بتایا ہے تب سے میں ایسا ہی کرتا ہوں، میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور دریا کو پار کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو عالم دین نے کہا صحیح کہا تم نے، یہ اپنے اپنے عقائد اور بھروسے کی بات ہے، تم نے اللہ پر ایسا یقین کامل کر رکھا ہے کہ تم نے آیت الکرسی پڑھا اور پار ہو گئے، اور میرا عقائد میرا یقین اتنا مضبوط نہیں ہے، اس لیے میں سواری کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو جتنا زیادہ اللہ سے آپ کی قربت ہوگی، جتنا زیادہ آپ کو اپنے رب پر یقین ہوگا، اتنی زیادہ آپ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت کی آمد ہو گئی ہے، بس اللہ سے اللہ پر جتنا زیادہ آپ کو یقین ہوگا اللہ کی رحمت آپ پر بھی اتنا زیادہ یقین رکھے گی۔ تو آپ جب بھی کوئی نیک عمل کریں دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت اسے ضرور قبول فرمائے گا، تو اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے گا۔ جب بندہ عمل صالح کرتا ہے اور اس کی قبولیت کا یقین رکھتا ہے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن اگر اسے قبول کا یقین نہ ہو تو اللہ بھی اس کا عمل قبول نہیں فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی جنید احمد صاحب قبلہ زندہ باد۔ بس یہ بات پوری کر دوں پھر حضرت کی آمد۔ تو اللہ بھی اس کا عمل قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح اگر کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ پر پوری طرح توکل ہو اور کامیابی کا یقین ہو تو اللہ ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے، لیکن اگر کامیابی کا یقین نہ ہو تو اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے ناکامی مقدر ہو جاتی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔